السلام علیکم۔ میں زبیر محمود ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں دوسرے کلمے پر بات ہو چکی ہے۔ آج ہم تیسرے کلمے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کلمے کو ترجمے کے ساتھ ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہوگا: اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت مگر اللہ ہی کے ذریعے۔ اب ہم ایک ایک کر کے جو اس کے اجزاء ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سبحان اللہ ہی۔ اگر گرامر کے لحاظ سے بات کی جائے تو سبحان کا نون پر جو زبر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور مفعول مطلق اکثر مصدر ہوتا ہے، لیکن مصدر کے علاوہ بھی کچھ الفاظ مفعول مطلق کے طور پر استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ مفعول مطلق کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں عربی زبان میں، مختلف وجوہات کی بنا پر یہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ایک استعمال اس کا یہ بھی ہے کہ وہ فعل کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی فعل کے معنی میں۔ وہ فعل ماضی، مضارع اور فعل امر کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے معنی میں وہ استعمال کر لیا جاتا ہے، اور کانٹیکس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت کس معنی میں ہے۔ تو اصل جو فعل ہے وہ ہے سبح تسبیحاً۔ تسبیحاً مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پاکی بیان کرنا، خاص کر اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسے برائیوں سے منزہ قرار دینا، پاک قرار دینا۔ اور جو لفظ سبحان ہے، یہ اصل میں اسم المصدر ہے، جو مصدر تسبیح ہے یہ اس کا اسم ہے۔ اسم المصدر بھی آپ آسانی کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ مصدر کا ہم معنی ہوتا ہے، بس اس کی شکل ذرا مختلف ہوتی ہے۔ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں حروف کا اضافہ بھی ہے، سبحہ کے بعد الف نون ہے، یہ اسم المصدر کہلاتا ہے۔ تو عام طور پر مفعول مطلق کے طور پر مصدر استعمال کیا جاتا ہے، مفعول مطلق کے طور پر، لیکن اسم المصدر بھی مفعول مطلق کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے، اور یہاں ایسے ہی ہوا ہے۔ اور یہاں سبحان اصل میں ایک فعل کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ سبحان اللہ وسبح اللہ کے برابر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور ایک اور بات، سبحان اللہ ہی یا مضاف الیہ ہے، اس کی لفظی معنی ہے اللہ کی پاکی ہے، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو مفعول مطلق کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ فعل کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی نمائندگی کرتا ہے، تبھی یہ، اور مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ مت بھولیے گا۔ پر کبھی ہم موقع ملا تو میں مفعول مطلق پر خصوصی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اور وہاں میں اس کے تمام استعمال کو واضح کروں گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں والحمد للہ پر۔ یہاں سب سے پہلے آگے چلنے سے پہلے جو واو ہے، حرف العطف عربی میں جو سب سے عام حرف العطف ہے، اس پر بات ہو جائے۔ آپ اگر عربی پڑھ رہے ہیں یا مزید آگے پڑھیں گے تو آپ ایک بات پر ضرور آپ غور یقیناً کر چکے ہوں گے کہ اس کا استعمال عربی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اردو اور انگلش کی نسبت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ یوں بھی دیکھیں گے جب جہاں کوما لگا ہے وہاں بھی واو استعمال ہو رہی ہے، اور بعض اوقات کافی الفاظ اکٹھے استعمال ہو جاتے ہیں لیکن واو استعمال نہیں ہوتی۔ تو تو ہر زبان کا اصل اپنا قاعدہ، اپنا محاورہ ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ یہ جو چیز ہے، پڑھنے والوں کو اس کی آرام آرام سے عادت ہو جاتی ہے،
اب اسی کلمے میں دیکھ لیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ، ہر جملے سے پہلے واو استعمال ہوئی ہے، لیکن اب آگے چل کر جو آخری جو دو الفاظ ہیں العلی العظیم، ان کے وہاں اس کا استعمال نہیں ہوا، تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، اسٹائل ہے۔ شروع شروع میں اس کی یہ عجیب لگتا ہے، لیکن بعد میں عادت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب بات ہو جائے الحمدللہ۔ الحمدللہ ایک جملہ اسمیہ ہے، بالکل سادہ سا جملہ ہے۔ الحمد یہاں مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے۔ جو یہ حمد پر جو الف لام لگا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے، یہ ایک خاص قسم ہے۔ ال کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں عربی میں، تو یہاں یہ جو ال ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنرلی، مطلب حمد کی جنس کی بات ہو رہی ہے، مطلب کل کی کل حمد، یہاں کسی خاص حمد کی بات نہیں ہو رہی۔ تو ہم سے مراد ان جنرل حمد۔ للہ کے بارے میں ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا الف محذوف ہو چکا ہے۔ حرف جر لام جب ایسے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جن کی شروع میں الف لام ہو، تو الف جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے اور لام جو ہے وہ اگلے لام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے، اللہ کا جو الف ہے وہ گر گیا ہے، اور جو لام ہے وہ اگلے لام کے ساتھ اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے معاملے تو صرف الف ہٹانے کی ضرورت ہے، الف ہٹائیں اور جو پہلی لام ہے اس کی زیر لگا دیں، تو وہ للہ ہی بن جاتا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے ابھی میں للہ ہی لکھنے کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور ولا الہ الا اللہ پر بات تو ویسے ان الفاظ پر پچھلے دونوں کلموں میں بات ہو چکی ہے، تو کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لام یا لام النافیۃ للجنس ہے، الہ اس کا اسم ہے اور خبر محذوف ہے، الا حرف الاستثناء ہے، اور اللہ المستثنیٰ ہے۔ مجھے کسی بات کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے کلمے میں تفصیل سے اس پر بات ہو چکی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے واللہ اکبر، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مبتدا اور اکبر خبر ہے۔ لفظ اکبر جو ہے وہ افعلو کے وزن پر ہے، اور یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ یہ جو افعلو کا جو یہ اصل میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ رنگوں کے لیے بھی آتا ہے یہ صیغہ، لیکن یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو اکبر کا یہاں ظاہر معنی ہے کہ سب سے بڑا، اور کمپیریٹیو کا کس طرح، اگر موازنہ ہو تو پھر اکبر کے بعد من کا استعمال ہوگا، اور مؤنث کی صیغے کے لیے لفظ وہ فعلا کا وزن آئے گا، یعنی اکبر کا مؤنث ہوگا کبرا، اور یہ میں نے ایک جملہ دیا ہے جس میں وہ موازنہ ہو رہا ہے کہ انا اکبر منک، یعنی میں تم سے بڑا ہوں۔ تو یہاں یہ سپرلیٹو ڈگری نہیں بلکہ کمپیریٹیو ڈگری تسلیم کی جائے گی، کیونکہ لفظ من سے یہ اس کا معنی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں موازنہ کیا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اکبر کبرا، یہ نام کے طور پر اردو میں استعمال یہ الفاظ کیے جاتے ہیں۔ اصل میں لفظ ہے کبیر، اور کبیر سے پھر یہ کمپیریٹیو سپرلیٹیو ڈگری کے الفاظ بنا لی جاتے ہیں۔ کبیر کی جمع کبیرہ، کبیرۃن، وہ تو خیر عام سی بات ہے۔ عربی میں عام مؤنث بنانے کا عام قاعدہ یہی ہے کہ آپ اس لفظ کے آخر میں تا مربوطہ، یعنی کہ وہ ہا جس پر دو نقطے ہوتے ہیں وہ لگا دیں، تو وہ لفظ مؤنث بن جاتا ہے۔ اب ہم اگلے اور آخری جملے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ لا بھی جیسے کہ ظاہر ہے لا النافیۃ للجنس ہی ہے، اور حول اور قوت یہ دونوں اسم، اور دونوں کے ساتھ الگ الگ لام استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں ظاہر ہے اسم لا النافیۃ للجنس ہیں۔ یہ دونوں الفاظ معنی میں بھی بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ حول کے معنی بھی قدرت اور طاقت کے ہوتے ہیں، اور قوت تو وہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی تو قوت کے ہیں۔
ایک بات یہ وہ یہاں بتانی ضروری ہے، آپ اگر کبھی کتاب میں اس کلمے کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے، اور لیکن یہ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کے جو الفاظ ہیں یہ اس کلمے میں بالکل نہیں ہے. یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی، اور میں نے یہاں اس کا صرف لفظی ترجمہ ہی پیش کیا ہے، دیگر اضافی الفاظ میں نے یہ نکال دیے ہیں، اور خالص ترجمہ میں نے اس کا بالکل میں نے کیا ہے تاکہ یہ بات پتہ چل سکے. باللہ ہی کا یہاں مطلب ہے اللہ کے ذریعے. یہ جو بھی طاقت، جو بھی قوت، جو بھی اہلیت، جو بھی صلاحیت ہے وہ اللہ ہی کے ذریعے ملی ہے، اسی کے اذن سے ملی ہے. تو الفاظ تو جنرل ہیں لیکن کچھ الفاظ ڈال کر ترجمے میں اسے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اسے مخصوص قوت اور طاقت سے جوڑ دیا جاتا ہے. اگر ہم یہ لامن نافیت للجنس اور یہ اللہ کو ہٹا دیں تو عام جملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ الحول والقوت باللہ، یعنی قوت اور طاقت اللہ کے ذریعے ہے. یہ بالکل سادہ سا جملہ ہے، اس میں وہ زور، وہ ایمفسس، وہ قوت نہیں ہے اس جملے میں جو اوپر دو الفاظ شامل کرنے کے بعد اس میں پیدا ہوتی ہے. یہ جو انداز ہوتا ہے پہلے نفی، حرف نفی استعمال کرنا، جیسے لام نفیت حرف نفی ہے اور بھی حروف نفی ہے، اس کے بعد حرف الاستثناء اللہ کا استعمال، یہ اصل میں بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اسلوب استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، اور یہ اسلوب بہت استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی بہت ہوا ہے. تو اس کا یہاں اصل مطلب ہے کہ قوت اور طاقت محض محض اللہ ہی کے ذریعے ہے، اسی کی طرف سے. اور یہ اس طرح یہ الفاظ قرآن میں بھی ہمیں ملتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے الفاظ بالکل ملتے ہیں. اب ہم آخری دو الفاظ العالی اور العظیم کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ اس وقت یہاں گرامر کے لحاظ سے یہ اس ترکیب میں بطور نعت استعمال ہوئے ہیں. نعت سے مراد ایڈجیکٹو، یہ دونوں ایڈجیکٹو ہیں کس کے؟ اللہ کے. یعنی اللہ جو عالی شان عظمت والا ہے. اب ایک چیز پر غور کیجیے کہ اللہ کے جو آخری حرف کے نیچے زیر ہے، اور عالی یہ اس کی آخری حرف کے نیچے بھی زیر ہے، اور عظیم کے آخری حرف کے نیچے بھی زیر ہی ہے. تو صفت یعنی ایڈجیکٹو میں ہمیشہ اس بات پر ضرور نگاہ رکھیے گا کہ یہ جس چیز کی صفت کے طور پر آتے ہیں ایڈجیکٹوز عربی میں، وہ چار چیزوں میں ان کے مطابق ہوتے ہیں جو ایڈجیکٹوز ہیں. اگر منعوت یعنی جس کی جس 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 کی نعت ہوتی ہے، اگر وہ مذکر ہے تو ایڈجیکٹو بھی مذکر ہوگا، مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا. اسی طرح اگر واحد ہے تو ایڈجیکٹو بھی واحد، جمع ہے تو نعت بھی جمع کی صورت میں ہوگی. اور اس کے آخری حرف پر جو حرکت ہوگی وہی حرکت نعت کے آخری حرف پر ہوگی یا اس کے نیچے ہوگی. اور اگر الف لام ہوگا منعوت کے شروع میں تو ایڈجیکٹو کے شروع میں بھی الف لام ہوگا. نہیں ہے تو پھر نعت کے شروع میں بھی الف لام بالکل نہیں ہوگا. تو ان چاروں چیزوں میں نعت منعوت کی مطابقت ضروری ہوتی ہے عربی میں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ اللہ، ویسے اللہ کی تو کوئی جنس نہیں ہوتی لیکن لفظ اللہ جو ہے وہ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح العلی اور العظیم یہ دونوں مذکر ہیں، الف لام بھی لگا ہوا ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ لفظ وہ معرفہ ہے. یہ دونوں بھی معرفہ ہے، الف لام لگا ہے، حرکت تو بالکل وہی ہے، زیر باللہ العلی اور العظیمی. تو یہ دونوں صفات ہیں لفظ اللہ کی. اور یہ دونوں لفظ العلی اور العظیم، یہ دونوں لفظ الفعیل کے وزن پر ہیں. فعیل
اس وزن پر عربی میں بے شمار صفات ہیں، اور یہ لفظ علی ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے یہاں نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور لفظ عظیم بھی ہمارے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تو عظیم تو اس کے معنی تو بہت ہی واضح ہیں، عام ہیں، ہم سب واقف ہیں ان الفاظ سے. تو میرا خیال میں یہاں تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں. اگر کچھ رہ گیا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ایک بار پھر سے جانے سے پہلے آپ اس کلمے کو ترجمے کے ساتھ دیکھ لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت مگر اللہ کے ذریعے جو عالی شان عظمت والا ہے. تو جی، سننے کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر.